السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کا نام چن شی ہونگ تھا اور وہ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ اس زمانے میں چین میں تاؤ مذہب ہوتا تھا۔ اس مذہب میں بھی زندگی کے بعد زندگی کا تصور موجود تھا۔ چن شی ہونگ لڑکپن میں اپنے زمانے کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ تخت نشین ہونے کے چند دن بعد اس نے تاؤزم کے سب سے بڑے رہنما کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا میں مرنے کے بعد بھی بادشاہ رہوں گا؟ مذہبی رہنما سچا انسان تھا۔ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے دربار اور پھر محل کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا دوسری زندگی میں میرے پاس ان میں سے کوئی سہولت نہیں ہوگی؟ مذہبی رہنما کا جواب تھا، بادشاہ سلامت، یہ عین ممکن ہے۔ بات بادشاہ کے دل پر لگ گئی اور اس نے مذہبی رہنما سے پوچھا، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے میں دوسری زندگی میں بھی بادشاہ بن سکوں اور میری فوج اور خادم میرے ساتھ ہوں؟ مذہبی رہنما کا جواب تھا، ہاں یہ ممکن ہے، تاہم یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ بادشاہ کا سوال تھا، کیسے؟ مذہبی رہنما نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ جس شخص کو بھی اگلی زندگی میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کے سائز کے مطابق بت بنوائیں، اسے زمین میں دفن کر دیں اور خود بھی ان لوگوں کے درمیان دفن ہو جائیں، اور جب آپ دوبارہ اٹھیں تو آپ ایک خاص منتر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کے خادم جاگ جائیں گے، آپ ان کی مدد سے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ بادشاہ کو آئیڈیا اچھا لگا۔ اس نے پوری سلطنت سے بت تراش اکٹھے کیے اور انہیں اپنی فوج، وزراء اور خادموں کے بت بنانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، ہر بت اصل جیسا ہونا چاہیے، یونیفارم، جوتوں اور ہتھیاروں میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے گھوڑے بھی ان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ منصوبہ 36 سال چلا۔ بادشاہ کا انتقال 50 سال کی عمر میں ہوا۔ اس وقت تک منصوبہ مکمل نہیں ہوا تھا، چنانچہ اس کے بعد اس کے بیٹے نے باقی پروجیکٹ مکمل کیا۔ اس زمانے کے مذہبی رہنماؤں کے مطابق اگر کسی مردے کو پہاڑ اور دریا کے درمیان کسی ایسے پرفضا مقام پر دفن کیا جائے جس میں جنگل اور پرندے ہوں، تو اس انسان کی پچھلی زندگی کے مرتبے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ بادشاہ کے شہر اور محل سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایسی جگہ موجود تھی۔ اس جگہ کی ایک سائیڈ پر پہاڑ تھا اور دوسری سائیڈ پر دریا، اور درمیان میں جنت جیسی زمین تھی۔ یہ 54 کلومیٹر کا ٹکڑا تھا۔ بادشاہ نے اس علاقے میں کھدائیاں کرائیں، زیر زمین 600 کمپلیکس بنوائے، مجسموں کو ان کمپلیکس میں دفن کیا، ان کے اوپر پرت در پرت چھتیں بنوائیں اور ان پر مٹی ڈلوا کر گھاس لگا دی۔ بادشاہ کا مقبرہ عین درمیان میں تھا۔ یہ اہرام جیسا تھا۔ زمین سے اوپر اس کی اونچائی 52 میٹر تھی، جبکہ قبر 35 میٹر زیر زمین تھی۔ بادشاہ نے اپنی قبر کے لیے بہت بڑا تالاب بنوایا اور اسے پارے یعنی مرکری سے بھر دیا۔ بادشاہ کی وصیت کے مطابق اس کی لاش تابوت میں رکھ کر اسے تالاب میں چھوڑ دیا گیا۔ تابوت پارے میں تیرنے لگا۔ بادشاہ نے تابوت اور لاش کی حفاظت کے لیے خفیہ حصار بنوایا تھا۔ یہ حصار 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے کے مطابق اگر کوئی شخص اس کمپلیکس میں داخل ہوگا تو وہ زہریلی فضا کی وجہ سے چند لمحوں میں مر جائے گا اور اس کی لاش پارے کے تالاب میں گر جائے گی، اور دوسرا، اگر کوئی فوج یا گروہ اس کمپلیکس میں داخل ہوگا تو دیواروں سے ان پر تیر برسیں گے اور اس کے بعد یہ پورا کمپلیکس زمین بوس ہو جائے گا۔ اس نے مقبرے میں چند مزید ایسے انتظامات بھی کر رکھے ہیں جسے آج کا انسانی دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ بادشاہ کی وصیت کے مطابق اس کے ولی عہد نے کمپلیکس کی تکمیل کے بعد تمام بت فروش قتل کر دیے، سائیڈ کے اوپر سے تمام آثار مٹا دیے اور ملک میں اس کمپلیکس کے ذکر پر پابندی لگا دی۔
اس کے بارے میں اگر کوئی شخص سرگوشی بھی کرتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ سارا قصہ زمین میں دفن ہو کر ختم ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 210 سال پرانا قصہ ہے اور آج اسے 2235 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی سلطنت زمین کے شہر شیان میں قائم تھی۔ بادشاہ کا نام چن شی ہونگ تھا۔ اس کی مناسبت سے اس کا ملک چین یا شین یا شیان کہلاتا تھا۔ یہ وہی ملک تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میرے ناقص علم کے مطابق شیان اس زمانے کی سپر پاور تھا۔ قبل مسیح میں چین میں 7 سلطنتیں تھیں۔ چن شی ہونگ نے 6 سلطنتوں کو فتح کر کے چین کو ایک سلطنت کی شکل دے دی تھی۔ اس کی سلطنت چین یعنی کن کہلاتی تھی۔ شاہراہ ریشم اس زمانے میں بنی تھی۔ اس کا نقطۂ آغاز بھی شیان تھا اور یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کو آپس میں جوڑتی تھی۔ یہ اس زمانے کا سی پیک تھا۔ شیان سے ریشم پوری دنیا میں جاتا تھا۔ بارود، کاغذ، پتنگ، چینی کے برتن اور پینٹ بھی یہیں ایجاد ہوا تھا اور گریٹ وال کے تصور نے بھی یہیں سے جنم لیا تھا۔ چنانچہ یہ شہر انسانی تہذیب کا نقطۂ کمال تھا۔ رہی سہی کسر بادشاہ کے مقبرے نے پوری کر دی۔ بہرحال قصہ مختصر، وقت کا دریا بہتا رہا اور زمانے گزرتے رہے۔ اس دوران دنیا میں عیسائیت پھیلی۔ اسلام کی روشنی نے بھی دنیا کو منور کیا۔ وقت کا دھارا مزید آگے بڑھا اور 1949 عیسوی میں چین بن گیا۔ بادشاہ چن شی ہونگ کا کمال ان تمام زبانوں میں زمین میں دفن رہا۔ اس کا قصہ تک کسی قصوں کی کتاب میں موجود نہیں تھا۔ 1974 عیسوی میں شیان کے مضافات کے ایک گاؤں کے ایک باسی ییننگ چرفا نے اپنے صحن میں کنواں کھودنا شروع کیا۔ وہ جب پانی کی سطح تک پہنچا تو اسے زمین سے پکی مٹی کا ایک گولا سا ملا۔ اس نے اسے دھو کر صاف کیا تو وہ انسانی سر کا بت تھا۔ چین کا پرانا تصور ہے زمین کے اندر شیطان رہتے ہیں اور اوپر انسان۔ اس نے سوچا کہ اس کی زمین سے شیطان نکل آیا ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر سر دکھایا تو وہ بھی ڈر گئے۔ چین میں تمام شہریوں پر لازم ہے کہ یہ اگر کسی جگہ کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں تو یہ فوراً حکومت کو اطلاع کریں۔ ییننگ نے بھی پولیس کو رپورٹ کر دی۔ پولیس آئی، اس نے کنواں دیکھا اور مقامی لوگوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہاں کوئی شیطان موجود نہیں۔ لیکن لوگوں کو تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے وفاقی حکومت کو اطلاع کر دی۔ بیجنگ نے ماہرین کی ٹیم بھجوا دی۔ ٹیم نے سر کا معائنہ کیا تو انہیں یہ غیر معمولی محسوس ہوا۔ انہوں نے زمین کے مختلف حصوں میں بور کیے اور ان کے اندر کیمرے ڈال دیے۔ بس اس کے بعد پوری دنیا میں سنسنی پھیل گئی۔ زمین میں ہزاروں فوجیوں کے بت تھے۔ حکومت نے فوری طور پر جیولوجسٹ اور آثار قدیمہ کے ماہرین بھجوا دیے۔ تاریخ کے ماہرین کو بھی طلب کر لیا گیا۔ تاریخ دانوں نے 5000 سال پرانی تاریخ کھنگالی، لیکن انہیں کسی جگہ ان بتوں کے بارے میں ایک فقرہ تک نہیں ملا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 1995 تک جاری رہا۔ 20 برسوں میں ماہرین نے 3 کمپلیکس کھود کر نکال لیے۔ چینی زبان میں سرخ مٹی کی اشیاء کو ٹیراکوٹا کہا جاتا ہے۔ زمین سے نکلنے والے بت سرخ مٹی سے بنے ہیں۔ انہیں تکمیل کے بعد 1000 سے 1500 سینٹی گریڈ کی تپش میں پکایا گیا تھا اور پھر ان پر کوئی ایسا پینٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہر قسم کے موسم اور زمین کے دباؤ کا مقابلہ کر گئے۔ زمین میں صرف فوج اور جنرلوں کے مجسمے ہیں اور یہ بھی حالت جنگ میں کھڑے ہیں۔ ان کی فارمیشن ثابت کرتی ہے کہ کسی بڑے بادشاہ کی فوج اس کی حفاظت کر رہی ہے، لہٰذا انہیں ٹیراکوٹا واریئرز کا نام دے دیا گیا۔ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ آج تک اس عجوبے کا صرف 3% زمین سے نکالا جا سکا۔ ماہرین کے مطابق اگر تمام 600 کمپلیکس زمین سے نکالے جائیں تو اس کے لیے کم از کم $100 بلین اور 380 سال درکار ہیں۔ لہٰذا زمین سے 600 میں سے صرف 3 کمپلیکس نکالے گئے ہیں۔
تاہم بادشاہ چن شی ہونگ کا مقبرہ تاحال نہیں کھولا گیا۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اول، چین کے لوگ مردہ بادشاہوں کو زندہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا یہ چن شی ہونگ کا مقبرہ کھول کر اس کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ دوم، مقبرے کے اندر پارے اور دوسری دھاتوں کا زہر پھیلا ہوا ہے، جو بھی شخص اس فضا میں جائے گا اس کی واپسی ممکن نہیں ہوگی، چنانچہ اقوام متحدہ کسی شخص کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اور سوم، یہ اندیشہ بھی موجود ہے کہ جس دن مقبرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی اس دن یہ پورا کمپلیکس زمین بوس ہو جائے گا، چنانچہ گورنمنٹ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی۔ اور آخری وجہ، حکومت ٹیراکوٹا واریئرز کے بادشاہ کی مسٹری قائم رکھنا چاہتی ہے تاکہ لوگ آتے رہیں، بادشاہ کے احرام کو دور سے دیکھتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ آخر یہ مقبرہ کب کھلے گا۔ میں 30 مئی 2025 کو دنیا کے 8ویں عجوبے ٹیراکوٹا واریئرز میں موجود تھا۔ میں دوسری مرتبہ یہاں آیا تھا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے۔